ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاۃ والسلام علی ابن امہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الذين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل قوم هاد. صلوات حضرت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. الحمدللہ چاہد معصومین علیہ السلام کے کرم اور ان کی عنایت کے زیر سایہ شرف ذکر اہل بیت علیہ السلام حاصل ہو رہا ہے. مختصر ترین لمحوں میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا. ہر قوم کے لیے ہادی اور رہبر اور رہنما کا انتظام کیا گیا، اس لیے کہ یہ ہدایت جس کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا اور کہا کہ ہادی ہم بھیجیں گے، رہنما ہم بھیجیں گے، رہبر ہم بھیجیں گے. جب بھی ہادی آئے تو وہ ہادی رہنما اللہ نے بھیجے. اور یہ سلسلہ اتنا مستحکم ہے کہ اللہ نے زمین پر سب سے پہلے انسان کو انسان بنا کر بھیجا تو اس کو نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا. آدمی سے پہلے اللہ نے جناب آدم کو بھیجا. اور یہ سلسلہ اس قدر ارتقا پاتا رہا کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیج دیے. یہ کے بعد دیگر اللہ نے مسلسل مرسلین کا، نبیین کا سلسلہ جاری کیا. اور جب پیغمبر ختمی مرتبت کو آخری نبی بنایا تو وہاں پہ بھی اللہ نے سلسلہ ہدایت کو ختم نہیں کیا بلکہ نبوت کے بعد میں امامت کا باب کھولا اور کہا کہ اب 12 امام تمہارے ہادی ہیں، 12 امام تمہارے رہبر ہیں، 12 امام تمہارے رہنما ہیں. اور پھر اللہ نے جب 12 امام کی تعداد معین کر کے امام اللہ نے بنائے تو صرف ایسا نہیں کہ امام ختم ہو گئے، اللہ نے ایک امام کو پردہ غیب میں رکھا تاکہ جب تک نظام باقی ہے تب تک ہدایت کا انتظام باقی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کہنے کا زیادہ دیکھیں، آپ دنیا کی آبادی پہ غور کریں تو دنیا میں 50% مرد ہیں، 50% عورت ہیں. اللہ نے مردوں کے لیے تو اتنے زیادہ مرسلین کا، رسولوں کا، نبیوں کا، اماموں کا انتظام کیا، لیکن اگر عورتوں میں نمو نمل دیکھا جائے تو کون ہے؟ یوں کہا جائے کہ اللہ، میں فضائل غلط پڑھوں تو یہ خالی اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو کام 1,24,000 نبیوں نے کیا وہ کام تنہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کیا. یعنی عورتوں کے لیے، صنف نسواء کے لیے جو نمونہ ہدایت آئیڈیل ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور اسی لیے جو پیغمبر نے حدیث فرمائی کہ فاطمہ تو بذات منی، تو یہ بذات منی کہنے کا لفظ یہ صرف فضیلت نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اہمیت بتا رہے ہیں کہ دیکھو فضیلت اور ہوتی ہے، اہمیت اور ہوتی ہے. سبحان اللہ. سمجھو کہ صرف فضائل بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا جز ہے، یہ میرا حصہ ہے. نہیں، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے مردوں کی ہدایت کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے، عورتوں کی ہدایت کے لیے فاطمہ زہرا کا ہونا ضروری ہے. اور آپ دیکھیں عزیزان محترم، پیغمبر کی حدیث فاطمہ تو بذات منی، اگر رسول چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فاطمہ تو بذاتی، بھائی یا متکلم لگا دیتے. بھائی آپ دیکھیں، یا مطلب فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر میں کہوں کتابی میری کتاب، بھائی الحمدللہ سب جانتے ہیں، یعنی کہ یا متکلم سے پیغمبر کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بذاتی بات کامل ہو جاتی. لیکن پیغمبر کی آپ دیکھیں فصاحت و بلاغت، پیغمبر نے کہا بضعۃ منی، فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے ہے. یعنی ابھی اتصال باقی ہے، ابھی مماثلت باقی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب تک فاطمہ زہرا، جب تک پیغمبر زندہ ہیں، بی بی سیدہ کی عظمت ہے اور بعد رسول شہزادی کی عظمت ختم ہو جائے گی. بلکہ پیغمبر بتا رہے مجھ سے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا. یعنی پیغمبر اپنا، میں آسان مثال کروں کہ ایک گلاس پانی آپ نے لیا، دریا کے اندر پانی ہے تو چاہے جتنے خطرات بھی آ جائے نجاست کے جتنا، لیکن اگر مضاف نہیں ہوا تو پانی پاک رہے گا. لیکن وہی پانی جو دریا کے اندر پاک تھا، کوئی پانی پاک تھا، آپ نے ایک گلاس میں لا کے رکھ دیا، اس میں ایک قطرہ بھی نجاست چلی گئی، پانی نجس ہو گیا. کیوں؟
भाई वो एक कतरा अगर उस कुर के अंदर जाता तो नजिस नहीं होता, गिलास में आ गया तो नजिस कैसे हो गया? कहा इसलिए कि वो जुज अलग हो गया है। भाई आप देखें मिन्नी का, आप ये फलसफा मिन्नी यही है कि पैगंबर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सैयदा जब तक मुझसे वाबस्ता है उसकी अहमियत है, जब अली की ज़ौजा बन गई तो अहमियत खत्म हो गई। भाई मुझसे का मतलब ये है कि जब तक रसूल रसूल है, फातिमा जुज़ रिसालत है। आगे बढ़ाइए तो फातिमा क्या है? अगर पैगंबर नबी है तो फातिमा नबूवत का हिस्सा है, अगर पैगंबर रसूल है फातिमा रिसालत का हिस्सा है, अगर पैगंबर सादिक है फातिमा सदाकत का जुज़ है, अगर पैगंबर अमीर है फातिमा अमानत का हिस्सा है, अगर पैगंबर रहमतुल आलमीन है फातिमा रहमत का हिस्सा है, अगर पैगंबर साहिब मेराज है फातिमा उरूज पैगंबर का हिस्सा है। अगर पैगंबर का हर तरीके से बीवी हिस्सा है तो ये बात मालूम हो, ये बात तय हो जाती है कि जुज के बगैर कुल मुकम्मल नहीं होता। सुभान अल्लाह, जुज के बगैर कुल मुकम्मल नहीं होता। भैया मकान मुकम्मल है क्यों? कैसे सारी चीज मुकम्मल? एक मकान बन रहा है, अभी दरवाजे नहीं लगे, खिड़की नहीं लगी, क्या मकान मुकम्मल हो गया? क्या नहीं हुआ? क्यों? कैसे कि जुज उसका मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी दरवाजे नहीं, खिड़कियां नहीं है। और आगे बढ़िए, भाई गाड़ी आपके पास मौजूद हो, पहिए ना हो, भाई गाड़ी कामिल नहीं है, क्यों? कैसे कि उसका जुज मुकम्मल नहीं हुआ। एक कुर्ता आपने सिल लिया, उसमें आस्तीन नहीं लगी, कुर्ता कामिल नहीं हुआ, क्यों? उसमें जुज उसका बाकी रह गया। मतलब जुज के बगैर कुल मुकम्मल नहीं होता। तो जब जुज के बगैर कुल मुकम्मल नहीं होता तो लोग जो बीबी सैयदा को रसूल से अलग करना चाहते हैं, सोचें कि रिसालत को नबी से अलग करने के बाद, फातिमा को नबी से अलग करने के बाद नबूवत कहाँ से मुकम्मल हो सकती है? रिसालत कहाँ से मुकम्मल हो सकती है? शरीयत कहाँ से मुकम्मल हो सकती है? इसका मतलब है कि मानना पड़ेगा कि बीबी सैयदा जरूरत नहीं है, अहमियत है। हर तरीके से रसूल की रिसालत की जरूरत का नाम फातिमा ज़हरा। हर तरीके से पैगंबर के साथ, जब बीबी सैयदा के बगैर रिसालत कामिल नहीं होती है तो मोहब्बत फातिमा के बगैर ईमान कहाँ से कामिल होता है? और आप देखें पैगंबर ने बारहा इस बात का, आप बीबी आ रही है, पैगंबर ताज़ीम में खड़े हो जा रहे हैं, ये अहमियत बता रहे हैं कि कौन है फातिमा ज़हरा सलाम क्या है। आप देखें कहाँ तक बयान किया जाए। और आप ये सितम नहीं है तो और क्या कि पैगंबर जिसके दरवाजे पैगंबर सलाम कर रहे हैं, लोग उन पर ही जुल्म ढा रहे हैं। पैगंबर जिसको अपना वारिस, आप देखें बीबी दरबार में लोग कहते हैं कि बीबी सैयदा फितक मांगने गई थी, ये जुमला कहना गलत है। भाई मांगा वो जाता है जो अपना ना हो, सुभान अल्लाह, अपना हो उसे मांगना नहीं कहते, उसे लेना कहते हैं। सुभान अल्लाह। ये अजब एक जुमला है कि अजब हम और आप पढ़ते रहते हैं कि बीबी मांगने गई थी, फितक मांगने गई थी, ये कहाँ से जुमला हो, कहाँ से राय जो क्यों पढ़ा जाता है, समझ में नहीं आती बात। इसलिए कि बीबी मांगने गई थी, भाई मांगा कुछ वो फातिमा ज़हरा जो जिंदगी भर अली जैसे शौहर से कुछ ना मांगे, जो अली जैसे शौहर से जिंदगी भर कुछ ना मांगे, वो किसी गैर से मांगेंगी। अगर इसी बात को खतीबाना रहे में कहूँ कि जो फातिमा अमीर से कुछ ना मांगे वो गरीब से मांगेंगी। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बीबी सैयदा मांगेंगी, बीबी से। बल्कि घर का मेहार आप देखें, ये कहिए बीबी फितक लेने गई थी, अपना हक लेने गई थी, वरना वो जब कुछ ना बन सके तो मुसलमान बन गए, के हाफिज कुरान बन गए, चीन के रसूल की बेटी का दफतन घर के फकीर दहर के सुल्तान बन गए। खत्म कर दी बात को। ये बीबी सैयदा मांगने जाए, बीबी फातिमा। भाई आप देखें इस घर का मेयार हर इंसान का, देखें मांगना कोई कमाल की बात नहीं होती है। मांगना ऐसा नहीं कि अहले बैत ने मांगा नहीं है, अहले बैत भी मांगते हैं, लेकिन इस घर का मेयार कुछ और है। यहाँ अब्बास जैसी दौलत हो तब ये हाथ ही अलग है भाई। ये हर चीज नहीं मांगते। बीबी सैयदा फितक लेने गई थी, और सिर्फ फितक लेने नहीं गई थी बल्कि बताने गई थी कि जो ज़हरा को फितक नहीं दे रहा है, सोचो कि वो रसूल से कितनी मोहब्बत करने वाला हो। वो यूँ कहा जाए और झुटलाया बीबी को। बीबी ये भी बताने गई थी कि जो मुझे झुटलाए वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुझे झुटलाए मुझसे कभी अल्लाह राज़ी नहीं हो सकता। इसलिए कि हमसे मोबाइल में नसारा न जान पीछे हट के हमसे मुबाइला नहीं किया, हमें झूठा नहीं कहा। बस मेरे को कहाँ तक बात बयान की जाए, ख़त्म करता हूँ गुफ्तगू को, कि बीबी सैयदा ने दरबार में जाकर हुज्जत तमाम कर दी और फिदक नहीं दिया गया, इसलिए कि अगर फिदक दे देते तो खिलाफत भी देनी पड़ जाती। बस मेरे अजीज़ों, मुहाफ़िज़ विलायत अली हैं बीबी सैयदा, और सितम ये जो बीबी पर हुए उसकी एक वजह सिर्फ यह थी कि शहजादी पर जो सितम ढाएगा उसकी वजह यही थी कि बीबी अली के हक की हिफाजत कर रही थी, विलायत की हिफाजत कर रही थी, इमामत की हिफाजत कर रही थी।
اور اسی حفاظت میں شہزادی پر وہ ستم ڈھائے گئے کہ خود بیوی نے کہا کہ صحبت علیہ مصائب القوم رہا، بابا آپ کے بعد مجھ پر جو مصائب ڈھائے گئے اگر وہ دن کے اجالے پر پڑتے تو وہ رات کی تاریخی میں بدل جاتی. یہ 8 مصرے ہیں، 8 شعر ہیں. نہ جانے نے کون سی کتاب میں پڑھا تھا کہ 8 یہ شعر ہیں جس میں سے ایک یہ شعر بڑا مشہور و معروف، بیوی نے مصائب پڑھ دیا. کبھی ہم نے آپ نے سوچا کہ عزیزوں دیکھیں بیوی کے جملے یقیناً ہمارے اندر وہ ادراک نہیں ہے، یہ تو وارث بطول بتائے گا کہ کیا ستم بیوی پہ ہوا اور کیا مصیبتیں بیوی پہ ڈھائی گئی. بس ہم تو صرف احساس کر سکتے ہیں، اور احساس بھی کہاں ہو سکتا ہے. حق تو یہ ہے کہ احساس کا حق بھی ہمیں اگر عطا ہو جائے تو یقیناً وہ ان کی عطا ہی ہوگی. ورنہ ایک بچہ ہے اس کے صبر کا معیار الگ ہوتا ہے، بزرگ ایک بڑا ہے اس کے صبر کا معیار الگ ہے، جاہل کے صبر کا معیار الگ ہے، عالم کے صبر کا معیار الگ ہے. امت کے صبر کا معیار ہے، نبی کے معیار الگ ہے، نبی کے صبر کا معیار الگ ہے. اور سوچیں بی بی سیدہ کے صبر کا معیار کیا ہوگا. لیکن جو اتنی منزلت پر فائز بی بی سیدہ، سوچیں بی بی نے یہ کہا کہ اگر مجھ پر جو ستم ڈھایا گیا اگر دن پہ اجالے پڑ دے تو رات کی تاریکی میں. یقیناً ہم درک نہیں کر سکتے کہ کون سی مصیبتیں معصومہ پہ ڈھاتی ہیں، کون سی مصیبتیں بیوی پہ ڈھائی گئی. بس اتنا معلوم ہے کہ ایسی ستم ڈھائی گئی، ایسا اجر رسالت دیا کہ بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، موزے شہید ہو گئے. اور جو یہ قیامت کی باتیں ہیں جن میں بس میں صاحب نہیں پڑھنا چاہتا اور مصائب نہیں پڑھ سکتا اور مجھے مصائب پڑھنا بھی نہیں آتا، میں کیا کروں. شہزادی توفیق عطا فرما دے کہ مصائب پڑھنے کی توفیق دے. کیا پڑھا جائے مصائب میں کہ جس کے پسلیاں ٹوٹ گئیں، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جتنی بار وہ سانس لے گا ہر سانس میں سینے میں درد ہوگا. سوچے کس مصیبت سے بی بی نے بعد رسول زندگی گزاری. اگر بی بی 75 دن یا 95 دن زندہ رہی ہیں تو ہر سانس میں بی بی کے لیے تکلیف ہے. لیکن آپ دیکھیں کمال صبر دیکھیں بی بی کا کہ شہزادی، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہڈی ٹوٹ جائے تو جتنی بار ہڈی ہلتی ہے درد ہوتا ہے، اگر پہلو ٹوٹ جائے تو سانس لینے تکلیف ہوتی ہے. سوچیں اتنی مصائب میں بی بی زندگی گزار رہی ہیں لیکن علی جیسے شوہر سے بی بی نے کچھ نہ کہا. ہائے مشکل کشا کے ہوتے ہوئے فاطمہ مر گئی مدینے میں اور تو بی بی سے کچھ نہ کہا. بس مسائل مجھے یہی پہ ختم کرنا ہے کہ بی بی نے علی سے کچھ نہ کہا. اور آپ دیکھیں بی بی کے صبر کا معیار دیکھیں کہ بی بی دنیا سے چلی تو گئی لیکن بعد رسول بعد بی بی سیدنا نے اپنی شہادت کے بعد میں جب بی بی شہادت پا رہی ہیں تو کہا یا علی مجھے غسل آپ دیجیے گا، کفن آپ دیجیے گا. یہ کیوں وصیت ہے کہ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ علی کو معلوم پڑ جائے کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ جب مولا علی جیسا صابر جب غسل دینے لگا تو غسل دیتے دیتے وہ علی جو تھوڑی دیر پہلے بچوں سے کہہ رہے تھے بچوں تمہاری ماں کی وصیت یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کو ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا ہے. اگر تم بآواز بلند رو گے تو دشمنوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، وہ شریک ہو جائیں گے. لہٰذا جو علی بچوں کو وصیت کر رہے تھے کہ بلند آواز میں رونا نہیں ہے، بلند آواز میں گریہ نہیں کرنا ہے، بلند آواز میں پھوکا نہیں کرنی ہے، جب وہ علی غسل دینے لگے تو غسل دیتے دیتے چیخ مار کے روئے. یہی تو کہنا ہے کہ جو علی منع کر رہے تھے وہ چیخ مار کے روئے. تو سلمان نے کہا یا علی، ارے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بچوں کو سمجھایا تھا کہ حسن حسین بلند آواز میں نہ رونا، زینب ام کلثوم بلند آواز میں نہ رونا، لیکن یا علی آپ کی آواز بلند ہو گئی. ارے مولا نے کہا اے سلمان، ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور زہرا نے مجھے خبر بھی نہ ہونے دی. ارے فاطمہ دنیا سے شکستہ پہلو کے ساتھ رخصت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رغم القضاء و تسلیم الہی بحق زہرا ابنہا و والہا و بنوہا. پروردگار تجھے واسطہ ہے شہادہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس مختصر سے بات کو قبول فرما، میری ذاتی مومن کی حاضر قبول فرما، ہماری توفیقات نیک میں اضافہ فرما، پروردگار کوتاہیوں کو، کمیوں کو، عیب و نقص کو معاف ہو. باقی چاہتے معصومین محبان اہل بیت و شان اطلاعات جہاں کہیں بھی ہیں ہر ایک کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، پریشان حال مومن کی پریشانی کو دور فرما، تنگ دستوں کی غریبی کو دور فرما. باقی چاہتے معصومین پروردگار ہمارے علم میں، ہماری معرفت میں، ہماری عزت میں اضافہ فرما.
باقی زیادہ معصومین پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. منتقم خون زہرا، منتقم خون حسین، وارث کربلا، بقیت اللہ، ولی اللہ، حجت اللہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عطا فرما. ہم کو حضرت کے محب و کے شیعوں میں ان کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.